دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ترنگزئی رحمۃ اللہ، رکن مرکزی مجلس شورا جمعیت علماء اسلام و سابق رکن صوبائی اسمبلی، آج مورخہ 5 مئی 2026 چارسدہ جنازہ گاہ کے قریب فائرنگ کے افسوسناک واقعے میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ کے خانوادے سے وابستہ یہ عظیم شخصیت خود بھی اسی قافلہ شہداء میں شامل ہو گئی۔ اس سانحے نے نہ صرف چارسدہ بلکہ پورے خیبر پختونخوا کی فضا کو سوگوار کر دیا کہ ایک سفید ریش باوقار علمی شخصیت کو اس بے دردی سے ہم سے جدا کر دیا گیا۔ مولانا محمد ادریس ترنگزئی رحمت اللہ 1961 عیسوی میں ضلع چارسدہ کے علاقے ترنگزئی میں ایک ایسی علمی گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں علم، تدریس، دعوت اور دینی خدمات نسل در نسل منتقل ہوتی رہی تھیں۔ آپ کے والد گرامی مولانا حکیم عبدالحق عوام میں مناظر اسلام کے لقب سے معروف تھے۔ آپ کے دادا شیخ الحدیث مفتی شہزادہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور جید عالم تھے، جبکہ پردادا مولانا محمد اسماعیل بھی اپنے علاقے میں علمی مرجع اور شیخ کے نام سے معروف تھے۔ یوں اس خانوادے کی علمی روایت نے مولانا محمد ادریس رحمت اللہ کی شخصیت میں سنجیدگی، وقار اور فکری پختگی پیدا کی۔ آپ عالمی شہرت یافتہ عالم دین، فاضل مدینہ یونیورسٹی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان مدنی شہید کے داماد تھے۔ گویا علم، نسبت اور کردار تینوں حوالوں سے آپ ایک ممتاز دینی و علمی خانوادے کے امین تھے۔ آپ نے 1983 میں جامعہ نعمانیہ اطمانزئی چارسدہ میں تدریسی خدمات کا آغاز کیا اور طویل عرصے تک مختلف علوم و فنون پڑھاتے رہے۔ پھر دارالعلوم اسلامیہ تنگی میں بطور شیخ الحدیث خدمات انجام دیں۔ بعد ازاں مختلف مدارس میں صحیح بخاری، جامعہ ترمذی، صحیح مسلم اور موطا کی تدریس جاری رکھی، اور 2013 میں آپ دارالعلوم نعمانیہ اطمانزئی چارسدہ میں شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ چونکہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے فاضل تھے اور بانی دارالعلوم شیخ عبدالحق رحمہ اللہ کے شاگرد خاص اور خادم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، چنانچہ شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ کی وفات کے بعد حضرت مولانا سمیع الحق شہید کے پرزور اصرار پر آپ نے دارالعلوم حقانیہ میں درس حدیث کا آغاز کیا اور بخاری و ترمذی کی تدریس سے ہزاروں طلباء کو فیض پہنچایا۔ تدریس حدیث کے میدان میں آپ کی 3 دہائیوں پر محیط خدمات آپ کو اپنے عہد کے نمایاں اساتذہ حدیث میں شامل کرتی ہیں۔ سیاسی میدان میں بھی آپ ایک سنجیدہ، نظریاتی اور باوقار شخصیت تھے۔ 2002 میں متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر چارسدہ سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ آپ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی اور صوبائی مجلس شورا کے رکن بھی تھے۔ مولانا محمد ادریس شہید کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ان کا نرم لہجہ، شائستگی اور اعتدال تھا۔ ان کے مزاج میں نہ شدت تھی، نہ نفرت، نہ تعصب اور نہ ہی فرقہ وارانہ تلخی، بلکہ ان کی گفتگو میں حکمت، شفقت اور دلنشینی کا وہ اثر تھا جو سننے والوں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا۔ وہ محض مدرس نہیں بلکہ ایک مصلح، مربی اور درد مند دائی تھے۔ ہزاروں طلباء ان کے حلقہ درس سے وابستہ رہے، جبکہ لاکھوں افراد نے ان کے بیانات اور مواعظ سے رہنمائی حاصل کی۔ گزشتہ دنوں ایران امریکہ مذاکرات اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کے تناظر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو سراہنے پر آپ کو سوشل میڈیا اور بعض سیاسی حلقوں، خصوصاً تحریک انصاف کے بعض کارکنان اور پختون قوم پرستوں کی جانب سے سخت تنقید اور ناپسندیدہ رویوں کا سامنا تھا اور دھمکیاں بھی ملی۔ اس پسی منظر میں آج کا افسوسناک واقعہ مزید تشویش کا باعث ہے، تاہم واقعی کی حقیقت تحقیقات کی بعد ہی واضح ہو سکے گی۔ جگر مراد آبادی کا یہ شعر آج جیسے انہی کے لیے نوحہ بن گیا۔ جان کر من جملہ خاصان میخانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ترنگزئی شہید کے درجات بلند فرمائے، ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، پسماندگان، متعلقین اور تلامذہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔